بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ جس دن یہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا جس میں کہ ہمارے 6 مایہ ناز افسر اور جوان شہید ہوئے، اس کے بعد میڈیا میں، خاص طور پہ سوشل میڈیا میں ایک طوفان اٹھا اور 2-3 طرح کی افواہیں، فضول قسم کے میسج، غلط قسم کی ٹرولنگ، شرمناک قسم کی ٹرولنگ یہ میڈیا میں شروع ہو گئی۔ میں نے کہا 2-3 قسم کی، اس میں آپ یوں لے لیجئے کہ پہلے تو حادثہ اور اس پہ الزام کہ کیوں مروایا، کس نے مروایا، کس نے یہ کام کیا اور کیوں کیا۔ جنرل سرفراز جو ہے وہ رجیم چینج کے خلاف تھا، اس لیے یہ وہ لوگ جو آرمی کے بارے میں شیطانیت پھیلانا چاہتے ہیں انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ، ان کا کام تھا یہ۔ دوسرا سازشی ٹولہ جنہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے، کیونکہ اسی دن افغانستان میں الزواری والا قصہ ہوا اور پھر ایک طوفان مچا کہ پاکستان نے کوئی بیسز دیے ہیں یا کوئی اڈا دیا ہے، یا اگر اڈا نہیں دیا تو کم از کم اپنی ایئر سپیس یوز کرنے کی اجازت دی ہے، اور غالباً ہیلی کاپٹر کو ان ڈرون سے کوئی فائر کیے ہوئے میزائل نے گرا دیا ہے۔ اس پہ بھی کام شروع ہو گیا۔ اور پھر چونکہ کوئٹہ میں کور کمانڈر نہیں تھے، جنرل سرفراز خدا نے مغفرت کرے وہ شہید ہو گئے، تو پھر ان کی جگہ کسی نے جانا تھا، لہذا جنرل آصف غفور کو بھیجا گیا، تو اس پہ بھی شروع ہو گئی بہت ساری ٹرولنگ۔ اب یہاں سے جنرل فیض کو بہاولپور ٹرانسفر کیا گیا ہے، اس پہ بھی ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ پشاور سے وہ ادھر جا رہے ہیں، یعنی ایک کور سے دوسری کور جا رہے ہیں، اور ایک طرح سے کور کی کمانڈ کی کنٹینیویشن ہے، لیکن اس پہ بھی شروع ہو گیا کام۔ یہ بے لگام قسم کا میڈیا یا سوشل میڈیا یہی وہ چیز ہے جو کہ ایک پرسیپشن بلڈ کرتی ہے اور انتشار پھیلاتی ہے، انتہائی شرمناک۔ سب سے پہلے تو میں اس بات کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور اگر وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ پی ایم ایل این کے لوگ ہیں یا کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے شہادتوں کے اوپر آ کے اپنے سیاسی غصے نکالنے کی کوشش کی، ان کو لازماً ان کی گرفت ہونی چاہیے اور سزا ہونی چاہیے۔ دوسرا طرف یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ ڈرون نے کوئی میزائل فائر کیا ہے یا پاکستان نے اپنا ایئر کوریڈور استعمال کرنے کے لیے دیا ہے امریکہ کو، اس میں پاکستان نے واضح طور پہ، ہمارے فارن آفس نے واضح طور پہ انکار کر دیا، کہا کہ ہم نے کوئی نہیں دیا، ہمیں اپنے وطن کے ساتھ، اپنے ملک اور ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ میں اس پہ یقین کرتا ہوں، ہمیں کرنا چاہیے۔ اب دنیا میں بہت ساری باتیں ہوں گی، وہ لوگ کریں گے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ پاکستان نے ایئر کوریڈور دیا ہے، تو پاکستان نے اگر نہیں دیا اور پھر بھی کوئی کہہ رہا ہے تو اس کے کوئی اپنے عزائم ہوں گے، کوئی اس کے اپنے مقاصد ہوں گے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پہ اس چیز کے اوپر خاصا ابہام رہا، اور وہ ابہام یہ تھا کہ ایک تو الجزیرہ نے کہا کہ جناب یہاں سے غالباً دبئی سے، یو اے ای سے فائر کیا گیا میزائل، اور پاکستان نے ایئر کوریڈور استعمال کرنے کے لیے اجازت دی ہے۔ پاکستان میں نجم سیٹھی نے کہا، لشکری رئیسانی نے کہا۔ حکومت کو چاہیے کہ ان دونوں حضرات کو پکڑے، یہ بڑے بے لگام قسم کے باتیں کرتے ہیں یہ۔ تو الجزیرہ نے کہا، نجم سیٹھی نے کہا، اور امریکہ میں بھی بعض کوئی اپنی مرضی سے لکھ رہے ہیں جو کہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پھر اس کو جنرل باجوہ نے جو ادھر ٹیلی فون کیا اس سے لنک کرنا شروع کیا۔ اس پہ کچھ دنوں میں جو بھی ابہام ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن بارصورت عوام کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے ذمہ دارانہ حلقے یعنی آپ کا فارن آفس اس بات کی تردید کر رہا ہے، تو باقی جو بھی لوگ کچھ کہہ رہے ہیں وہ لازماً
ان کے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کو ان کے مقاصد ہوں گے جن کی وجہ سے وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ تیسرا، جنرل آصف غفور، جنرل فیض وغیرہ کے بارے میں جو بات چیت ہوئی، یہ آرمی کے معتبر لوگ ہیں۔ اگر انہوں نے کہیں کچھ کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہوتے ہوئے، اگر انہوں نے ایز کور کمانڈر یا ڈی جی آئی ایس آئی کچھ کیا ہے، تو یہ حضرات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، یہ وہی کرتے ہیں جو ان کو ان کی کمانڈ آرڈرز دیتی ہے۔ یہاں پہ پی ایم ایل این میں یہ دونوں حضرات غیر مقبول تھے۔ اوپنلی مریم نواز جنرل فیض حمید کی تذلیل کرتی رہی ہے، اس پہ الزام تراشیاں کرتی رہی ہے۔ اسی طرح اوپنلی نون لیگیے جو ہیں وہ انہوں نے جنرل آصف غفور پہ کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ٹرولنگ موجود ہے، یہاں پورا تھریڈ ہے جس میں کہ یہ جنرل آصف غفور کے اوپر انتہائی گھٹیا قسم کی گفتگو کی گئی ہے، اور وہ جو گفتگو کی گئی ہے اس میں مریم نواز دیکھتی نہیں، اس کو فالو کرتی نہیں، کیونکہ وہ لازماً ان کے لنک میں ہوں گے، اسی گروپ میں ہوں گے وہ، اور وہ ان کا تعلق پی ایم ایل این سے ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فوراً ہماری ملٹری اتھارٹیز کو چاہیے کہ یہ جنہوں نے جنرل آصف غفور اور جنرل فیض کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی ہے، ان پہ کیچڑ اچھالا ہے، یہ دونوں آفیسر بھی ہمارے معتبر آفیسر ہیں، ان کی عزت اور ان کی تکریم بھی اتنی اہم ہے جتنی کسی اور کی، اور اس کے اوپر فوراً گرفت ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے شہادتوں کے اوپر اپنی فضولیات بولیں، اس میں نے جب چیک کرنے کی کوشش کی تو مجھے میسج دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے، ہم اس پہ کسی کو برداشت نہیں کرتے اگر وہ یہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ نہ ہوں، لیکن کوئی پاکستانی ان کا سمپتھائزر پی ٹی آئی کا یا کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو جو کہ یہ کر رہا ہو، لیکن پی ٹی آئی کو اپنی صفوں میں جھانکنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص ایسا پی ٹی آئی کا موجود تھا ان کے میڈیا سیل میں، یا ویسے ان کی پارٹی سے کوئی تعلق ہے، تو پی ٹی آئی کو نہ صرف ان کو ڈس اون کرنا چاہیے بلکہ ان کو خود ہیلپ کر کے ایف آئی اے کو ان کی تفصیل دینی چاہیے تاکہ ایف آئی اے ان سے تحقیق کر سکے۔ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں کہ کوئی بھی اس چیز میں معافی نہیں ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک تو شہادتوں کی وجہ سے جن لوگوں کے بچے شہید ہو جاتے ہیں، جن کے ماں باپ شہید ہو گیا، عورتیں بیوہ ہو گئیں، آپ ان کے دکھ میں اضافہ کرتے ہیں ہمدردی کی بجائے، وہ کیسے برداشت کریں؟ اور دوسری طرف آپ کی اپنی قومی حمیت، غیرت اور قوم سے محبت، ملک سے محبت کہاں جاتی ہے؟ آپ دشمن کے اعلی کار بنتے ہیں۔ یہاں پی ٹی آئی کو ہیلپ کرنی چاہیے کہ کم از کم ان کے ہاتھ صاف ہوں، اور پی ٹی آئی کو صرف اسی میں ہیلپ نہیں کرنی چاہیے بلکہ پی ٹی آئی کو تمام شواہد لے کے تمام وہ لوگ، اگر پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ان کو پکڑوائیں، اگر پی ٹی آئی سے نہیں بھی تعلق تو باقیوں کی جس کو بھی وہ پکڑ کے مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ایف آئی اے کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی۔ ایف آئی اے ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کو نہ پکڑنا چاہے یا ان کی رسائی نہ ہو، لیکن ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے اور ایک اچھی پولیٹیکل پارٹی ہونے کی، آپ پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ہے یا کوئی بھی، ان کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں کو پکڑوائیں، ان کے شواہد جا کے وہاں پہ دیں، ان پہ کیس کروائیں۔ ان میں مثلا مریم نواز ہے سب سے پہلے، اس نے اپنے جلسے میں نعرے لگوائے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ یہی نعرے یہ پی ٹی ایم کے لوگوں نے بھی لگوائے تھے۔ ان میں پی ٹی ایم کے دو لوگ جو ابھی محسن داور ہے اور اس طرح کا وہ علی وزیر وغیرہ، یہ تو بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے، ان کو وزارتیں اور پتہ نہیں کیا کیا دے دیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ فارن افیئرس کی کمیٹی جو ہے اس کا چیئرمین اس کو بنا دیا ہے، محسن داور کو، جو ہمارے شہیدوں کی تذلیل کرتا رہا۔ آپ سوچئے جنہوں نے جانیں دیں، جو لوگ شہید ہوئے، اگر ان کے لواحقین یہ سنیں کہ دہشت گردی کے پیچھے یہ تھے جو مارے گئے، تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ کیا یہ قابل برداشت ہے؟
میں پی ٹی آئی سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ مدد کریں، ہماری مدد کریں، آرمی کی مدد کریں، کیونکہ آرمی کو شاید نہیں پتہ کہ یہ لوگ یہ کرتے نہیں ہیں، یا ایف آئی اے کو نہ پتہ ہو۔ آپ ان کی مدد کریں، آپ ان لوگوں کے سارے کیسز لے کے پکڑوائیں اور ان کے سامنے لے کے جائیں۔ یہ سارا نواز شریف کہتے رہے کہ جنرل قمر جاوید یہ سارا گند پھیلایا ہوا تمہارا ہے۔ بہرصورت اس میں، اور زرداری صاحب تو کہہ کے گئے تھے راحیل شریف کو کہ آپ 3 سال کے لیے ہوتے ہیں، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ رقیق حملہ، سب سے زیادہ رقیق، شرمناک 2 لوگ ہیں جنہوں نے کیا تھا۔ شہداء کی تو بے توقیری مریم نے کروائی، محسن داور نے کروائی، منظور پشتین نے کروائی، اور جو افواج پاکستان کی بے توقیری اور افواج پاکستان کو ذلت اتاری، وہ 2 لوگوں نے۔ ان میں سب سے پہلے خواجہ آصف، جنہوں نے فرمایا کہ اس فوج نے سن 48، 65، 91 اور 71 اور 98 میں انہوں نے جنگیں ہاری۔ میں چاہتا تھا کہ ان کو میں جنگوں کے حالات اور تفصیلات بجاؤں، ان کے سامنے رکھوں اور ان کے گوش گزار کر کے پھر میں پوچھوں کہ آپ بتائیں جو آپ کہہ رہے تھے وہ سچ ہے یا یہ سچ ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ہڈیوں کا گودا تک نچوڑ کے یہ لے گئے، ان کی ہڈیاں چیک کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ان کی ہڈیوں سے گودا نچوڑا گیا یا نہیں۔ اور دوسرا تھا ایاز صادق کا بیان، جس نے ٹانگیں کانپنے کی بات کی تھی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ، جس کی وجہ سے پورے بھارت میں ہمارا تماشا بنا اور مذاق اڑایا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حضرات ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، انہی کے اپنے جو آج پی ڈی ایم میں بیٹھے ہیں وہ لوگ ہیں، لیکن سب سے پہلے پی ٹی آئی کو اپنے لوگ پکڑوانے چاہیے، اس کے بعد ان سب کے کیسز لے کے جائیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مسٹر ایکس جو ہے وہ تو میری بے توقیری کرے، میرے شہیدوں کو ذلیل و خوار کرے، اور مسٹر وائی بھی کرے، اور میں مسٹر ایکس کو کہوں کہ تم پھانسی لگ جاؤ اور میں وائی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس سے میرا دل اتنا ہی برا ہوگا۔ میرا افواج پاکستان سے تعلق رہا ہے 37 ایئرس۔ میں نے اپنی جوانی، اپنی زندگی کے وہ اچھے دن وہ اس فوج کو دیے، اور اس فوج نے جو میں آج ہوں وہ پالش کر کے، سکھا کے، لکھا کے، پڑھا کے مجھے یہاں تک پہنچا کے تو مجھے سامنے کھڑا کر دیا۔ آج میری کوشش ہے کہ جو کچھ مجھے میرے وطن نے، میری آرمی نے مجھے دیا، مجھے ایک معتبر آدمی بنا دیا۔ میں ایک عام سا آدمی تھا، مجھے ایک معتبر آدمی بنا دیا، مجھے علم دیا، مجھے سکھایا، میں آج اس کو سامنے رکھوں اور اپنے لوگوں تک پہنچاؤں۔ مجھے اور کوئی لالچ نہیں ہے، میں کسی سے کچھ مانگ نہیں رہا۔ میں نے 14 سال اسی آرمی کا دفاع کیا میڈیا پہ، اور آج بھی کر رہا ہوں۔ اور میرا دفاع یہ ہے کہ میری نظر میں مریم بھی مجرم ہے، نواز شریف بھی مجرم ہے اس کھیل کا، اور اس کا مجرم خواجہ آصف بھی ہے، پرویز رشید بھی ہے، اور مجرم اس کا ایاز صادق بھی ہے، اور اسی طرح شفا یوسف زئی ہو یا کوئی بھی جو بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، وہ میری نظر میں سارے مجرم ہیں۔ اور اس کھیل میں میں کم از کم اپنے طور پہ کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میری خواہش یہی ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹی تو شاید مدد نہ کریں، پی ٹی آئی اس کام کے لیے آگے نکلے اور مدد کرے، اور ان تمام لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں پہنچانے کے لیے افواج پاکستان کی مدد کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔